الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، 23واں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارے کے شروع میں یاسین کی آیتیں ہیں اور پھر آگے 2-3 صورتیں ہیں جن کے بعد پارہ مکمل ہوتا ہے۔ کل ہم نے یاسین تک درس کیا تھا۔ سورہ یاسین ایک انتہائی معزز اور محترم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اپنے ہاں انتہائی عزت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے جو ہے نا بھائی، حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان اس کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو 10 قرآن مجید ختم کرنے کے برابر اللہ اس انسان کو اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس صورت کی یہ بھی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب کوئی مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے تو شام تک اس کی ساری حاجتیں اللہ پوری فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا جو مسلمان رات کو یاسین کو بطور معمول بنا کر تلاوت کرتا رہے گا تو وہ اپنے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت یاد ہو، اور جس دل میں یہ صورت ہو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کو سزا نہیں دے گا۔ تو بڑی جو نا بھائی اللہ کو اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں جو میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن مجید کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی قسم، انک لمن المرسلین، میرے نبی بے شک آپ نبیوں میں، رسولوں میں سے ہیں، اور صراط مستقیم پر آپ قائم اور دائم ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ذکر اللہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کافر لوگ جو یقینی بات تھے، جو کفر پر مرنے والے تھے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف 3 انبیاء کو اللہ نے بھیجا، ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہ کہ بعد دیگرے اس کو بستی کی طرف اللہ نے رسولوں کو، نبیوں کو ان کی طرف بھیجا، لیکن ان لوگوں نے ان کے ایک ایک کر کے ان کو جھٹلانے لگے اور ان کی تکذیب کرنے لگے۔ تو ایک بندہ، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایک آدمی جو نا بھائی شہر سے آیا اور وہ ایمان والا تھا، ان رسولوں پر ایمان رکھا ہوا تھا۔ اس نے آ کر قوم کو سمجھایا کہ یہ رسولوں کو نہ ماننا، رسولوں کو تکلیف اذیت دینا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس مبلغ کو بھی، جس کا نام حبیب نجار لکھا گیا ہے، اس کو بھی قوم نے شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حبیب نجار کی جنت اس کو دکھائی اور اس کو جنت کی زندگی کی نعمتیں حاصل ہوئیں۔ تو اس نے کہا
قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم میرے مقام کو جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری بخشش فرمائی اور مجھے عزت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کے اس مخلصانہ اور اس داعیانہ دعوت کا ذکر اس صورت کے اندر خصوصی طور پر اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ناب اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں اور نفخ صور کو بیان کرتے ہیں، قیامت کو بیان کرتے ہیں، قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو اس صورت میں اللہ بیان کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اور جنتیوں کو اللہ کیسے سلام کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے جنتیوں پر سلام اتارا جائے گا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ فرمائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو الگ کریں گے اور ان کو یاد دلایا جائے گا کہ دنیا میں ہم لوگوں نے تم کو سمجھایا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھے صراط مستقیم ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرموں کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے گناہ گار ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ بھی ایک خطرناک مسئلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقائق پر مبنی کتاب ہے۔ یہاں میرے اور آپ کے رب نے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈرامہ بازی نہیں کی ہے۔ اس کتاب میں انسانوں کو ان کی حقیقت اور ان کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے نبوت و رسالت اور ان پر وحی اور کتابوں کو نازل کر کے اللہ نے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ آگے مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا کہ یہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان ہڈیوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو مردہ زمین سے انسانوں کو ایسے ہی پیدا کروں گا جیسے میں سبزوں کو اگاتا ہوں، سبزی وغیرہ اگ جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے جو ایک قدرت کا نظارہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ جب کسی چیز کا صرف ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز جو خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے رب کا ارادہ کرتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ اللہ پاک ہے اور اسی کی طرف انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ آگے سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کا مکمل طور پر مضمون قرآن کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، نبوت و رسالت کے حوالے سے مکی صورت ہے، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 5 عقائد کو خصوصی طور پر اللہ نے توحید کو ذکر کیا ہے، شرک کی تردید کی ہے، رسالت و نبوت کو اللہ نے بیان کیا ہے، کتابوں کو بیان کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اس کے شروع والے 5 قسم کھانے کے بعد میرے اور آپ کے رب نے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ ان الہکم لواحد، لوگو تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ کون ہے؟ آسمانوں کا رب ہے۔ کون ہے؟ زمین کا رب ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہی رب ہے، اور مشرقوں اور مغربوں کا رب بھی وہی ہے، ستاروں کا رب بھی وہی، سیاروں کا رب بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ میرے انبیاء علیہ السلام جو کچھ لے کر آتے ہیں وہ سحر اور جادو نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تک اس کو اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے جنت اور اس کی نعمتوں کا
कसरत के साथ खोल खोल कर अल्लाह ताला ने बयान किया है। और आगे अल्लाह ताला ने फिर जहन्नम का जिक्र भी किया है, जहन्नम के बारे में, उसके खाने के बारे में, शजर ज़क़ूम के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ खुसूसी तौर पर ज़िक्र किया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया है। मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने सलाम भेजा है, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम। ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं जो अल्लाह अपने नबियों को खुसूसी अपने सलाम से नवाजते हैं। और यहीं जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या भी मौजूद है जो क़ुरबानी का सबब बना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी का वाक़या भी इस सूरत के अंदर अल्लाह ने ज़िक्र किया। और इसके साथ मूसा और हारून को अल्लाह ने ज़िक्र करके फरमाया, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर भी और हारून पर भी, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही जज़ा देते हैं अपने नेकुकार बंदों को। इलियास अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने यहाँ ज़िक्र किया है। और अल्लाह ताला ने अपने मुखलिस बंदों का ज़िक्र किया और उनको यही ज़िक्र करने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं, मेरे नबी मुशरिकीन मक्का की अज़ियतों और तकलीफ़ और जुल्म की वजह से आप परेशान ना हो। नबियों के साथ हमेशा लोगों ने ऐसी बदज़ाती की है तो उनको जो ना बर्दाश्त करे, सब्र करे। मक्की ज़िंदगी में सब्र ही का हुक्म था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कामिल अमल करके दिखाया है। अच्छा, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खूबसूरत आयत भी इसी सूरतुस साफ़ात का हिस्सा है। आगे सूरतुस सौत है। सूरह सौत में भी अल्लाह ने कुरान की अज़मत को ज़िक्र किया है और अल्लाह ताला ने उसके साथ आखिरत के जो नावे मनाजिर को अल्लाह ने बयान किया है। और खुसूसी तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि काफिर लोग ताज्जुब करते हैं कि एक खुदा कैसे मुमकिन है, अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब। ये भी मक्की सूरत है। मुशरिकीन मक्का के सवालात का अल्लाह ने ज़िक्र करके उनको जवाब दिया है कि ये मुशरिकीन मक्का एक खुदा का सुर सुनकर ताज्जुब करते हैं। याद रखो, अल्लाह का एक होना ही फितरत है, अल्लाह का एक होना ही अक़ल के मुताबिक है। अल्लाह ताला की इस कायनात में अल्लाह के अलावा भी खुदा होते तो याद रखो ये कायनात का निज़ाम चलता ना। जैसे एक गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, एक मुल्क का एक सदर और एक वज़ीर आज़म होता है, इसकी वजह से मुल्क और गाड़ी वगैरह चलते हैं। लेकिन अगर बैक वक्त दो बंदों को ड्राइवर को बना दिए जाए, वो दोनों ही जो ना उसकी गाड़ी की ड्राइविंग शुरू करें तो जैसे उस गाड़ी का हाल होता है, इस तरह कायनात के अंदर खुदा के साथ अगर कोई और माबूद होता तो ये कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। अल्लाह ताला ने इस सूरत में पूरी तौर पर उनको बयान किया है। उनका ज़िक्र करके अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उनके मौजज़ात का ज़िक्र किया है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे खूबसूरत अल्फाज में अल्लाह की तस्बीह करते थे कि पहाड़, दरिंदे, परिंदे, अल्लाह ताला की जो मखलूक उसकी तस्बीह को सुन लिया करती थी, वो ठहर कर जो ना झूमने लगती थी। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से उनको नवाजा था। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को भी अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र किया है और उनके फ़ैसलों का अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र किया है। और इसके साथ जो ना भाई अल्लाह ताला ने क़यामत के जो ना वाक़यात को नबउन अज़ीम कहा है कि बहुत बड़ी ख़बर है क़यामत की ख़बर, इसको अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र किया है। और फिर इंसान की तख्लीक़ के बारे में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है और फ़रिश्तों और जो ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया। फरमाया कि फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदाइश करने के बाद सजदा किया जो अल्लाह की तरफ से हुक्म था, लेकिन शैतान जो फ़रिश्तों में शामिल था उसने सजदा करने से इनकार किया और इनकार करने की वजह इस्तकबरा, तकब्बुर किया था। इल्म के तकब्बुर को इस्तिकबार कहते हैं। तो शैतान भी अपने इल्म पर नाज करके कहने लगे, दलील लेकर अल्लाह को समझाने की कोशिश की कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ, आग के अंदर रोशनी है, ये मट्टी है, मट्टी के अंदर तारीकी है। उसूली लिहाज से जो ना भाई रोशनी के सामने तारीकी झुके तो ठीक है, ये जो ना हो ही नहीं सकता कि तारीकी के सामने रोशनी झुकना शुरू करे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, अल्लाह के हुक्म की नफरमानी पर अल्लाह ने शैतान को जो ना भाई अपने बारगाह से मरदूद करके निकाला। इस वाक़े को भी अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में ज़िक्र किया है। अल्लाह ने अपने मुखलिस बंदों का ज़िक्र किया। मुखलिस बंदे वो जो शैतान की नहीं मानते हैं, मुखलिस बंदे
اپنے رب کو ہر وقت راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے سورہ زمر ہے، سورہ زمر جو نا یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید کی ہے، توحید کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے، اپنی خوبصورت صفات کا اللہ نے ذکر کیا، زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا، اور جو نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زمین کی اور اس کی تخلیق کی اور اس کی وسعت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے، اپنے رحمت کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ تو ان آیات کو آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو جو نا بھائی اللہ کی قدرت کا 100% یقین ہوتا جائے گا کہ اللہ ہی نے یہ نظام اس طرح بنایا ہے اور اللہ ہی کی یہ رحمتیں ہیں، اللہ ہی کی مخلوقات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بنانے والا نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ نے فرمایا کہ جس انسان کے سینے کو میں اسلام کے لیے کھول دوں یہ ان کے رب کی طرف سے ایک نور ہے، اور فرمایا کہ جن لوگوں کا دل تنگ ہے اور وہ دل کی سختی کی وجہ سے اسلام سے محروم ہے، فرمایا کہ ان کے دلوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اور وہ گمراہی کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو نا بے شرک کی ایک مثال دی ہے۔ اللہ نے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام ایسا ہے کہ اس میں پوری جماعت شامل ہے، ایک غلام پوری جماعت کی خدمت کر رہا ہے اور ایک غلام ایک آدمی کی خدمت کر رہا ہے، ان میں بڑا فرق ہے۔ جو ایک آدمی کی خدمت کر رہا ہے وہ آسانی میں ہے، وہ سکون میں ہے، اور جو جماعت 10-12 بندوں کی خدمت پر معمور ہے وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ جو ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں خداؤں کے جو نا وہ قائل تھے، 360 بتوں کے وہ قائل تھے، اس وجہ سے وہ پھنسے رہتے تھے، وہ پریشان رہتے تھے، وہ جو نا ان کی پریشانی کی وجہ بہت سارے معبود ماننے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، جب مانتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر سورہ زمر کے آخر میں اللہ نے یہ مثال دے کر بتایا کہ توحید والوں کا دل مطمئن ہے، ان کی زندگی پرسکون ہے، اور پریشانی سے بچے ہوئے ہیں، اور شرک کے اندر مبتلا لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ شرک والے ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، شرک والے ہمیشہ بے چینی کے شکار ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے اس کا ذکر اس صورت کے آخر، اس پارے کے آخر میں خصوصی طور پر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر جتنے بھی آیات ہیں حق اور سچ ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تینوں صورتیں جو نا اس پارے کے اندر یہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ یہی سمجھاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، یہی سمجھاتے ہیں شرک کیا چیز ہے، اس کی تردید کرتے ہیں، آخرت کو سمجھاتے ہیں، اس کو عقلی نقلی طور پر اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں، اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور دین کی محنت میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں شامل ہونے کی وجہ سے جو تکلیف اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر صبر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور رمضان کے جو ساعات ہمارے باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی پوری فضیلت ہمیں عطا فرمائے۔ کہ اللہ مغفرت سے، رحمت سے اور جہنم سے خلاصی والی ڈگری سے کسی مسلمان کو محروم نہ کر۔ میرے مولا میرے ان کمزور الفاظ کو اپنے ہاں قبولیت عطا فرما۔ میں تمہارا بندہ ہوں، یا اللہ تیرے نبی کا امتی ہوں، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے دل کو، دماغ کو قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔